جی السلام علیکم۔ اچھا جی ناظرین، وہ جنگ جو کہ 13 جون کو اسرائیل اور ایران کے درمیان شروع ہوئی تھی، آج وہ جنگ جو ہے اس میں امریکہ بھی کود پڑا ہے، اور امریکہ نے آج ایران کی جو 3 نیوکلیئر سائٹس ہیں جن میں اصفہان ہے، فورڈو ہے، ناٹنز ہے، اس پر اپنے B-2 جو بامبر ہیں ان کے ساتھ اٹیک کیا ہے، اور یہ جو ہیں انہوں نے نام دیا آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کا۔ اس میں امریکہ نے جو ہے اپنے 125 US ملٹری ایئر کرافٹس کو یوز کیا ہے، جو کہ ایران کی پہلی جو ایئر ڈیفنس سسٹم تھا اس کو اسرائیل نے تھوڑا نکارہ کر دیا تھا، اور اسرائیل نے اس کے لیے خالی فضا چھوڑ دی امریکہ کے لیے۔ تو امریکہ نے اپنے 125 US ملٹری ایئر کرافٹ جو ہیں ان کو داخل کیا ایران کی فضائی حدود کے اندر، اور ایران کی فضائی حدود کے داخل ہونے کے بعد انہوں نے اپنے B-2 اسٹیلتھ بامبرز، جو کہ اس وقت پوری دنیا میں امریکہ کے پاس 13 جو ہیں یہ اسٹیلتھ جو ہیں بامبرز جہاز ہیں، اور اس سے پہلے یہ کسی جنگ میں بھی استعمال نہیں ہوئے، اور یہ واحد ایسی ٹیکنالوجی ہے جو امریکہ نے کسی ملک کو بھی نہیں دی، نہ انہوں نے اس کو ٹیسٹ اتنا کیا ہے کہ کوئی دوسرا جو ملک ہے اس کی ٹیکنالوجی کے ڈیفنس میں کوئی جو ہے ٹیکنالوجی بنا سکے۔ تو اس کے ذریعے 14 جو ہیں بنکر بسٹر بم جو ہیں ان کا استعمال کیا گیا۔ بنکر بمبر بسٹ کو GBU-57 بھی امریکہ کہتا ہے، اور اس کو MOPs کہتا ہے، میسو آرڈنینس پینیٹریٹرز کے طور پر یہ استعمال ہوتے ہیں، اور یہ زیر زمین 200 فٹ کی جو گہرائی ہے وہاں تک چیزوں کو ایکسپلوڈ کر سکتے ہیں۔ تو کہا جا رہا تھا یہ جو 3 سائٹس ہیں اصفہان، فورڈو اور ناٹنز، یہاں پہ ایران کے نیوکلیئر انریچمنٹ پلانٹ جو ہیں وہ موجود ہیں، اور اس کے بعد ٹرمپ نے اعلان کر دیا کہ ہم نے ان تینوں سائٹس کو جو ہے بڑے سکسیسفلی جو ہے ڈسٹرائے کر دیا، اور اس کے بعد امریکہ جو ہے وہ اس جنگ میں باقاعدہ طور پر شامل ہو گیا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کیا یہ جنگ دنیا کو ورلڈ وار 3 کی جانب لے کر جائے گی کہ نہیں؟ وہ ٹرمپ جو کہ علی اعلان کہہ رہا تھا کہ میں جو ہوں ایک پیس لور ہوں، اور میں جو ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ جو ہے اسے میں نے ختم کرایا ہے، اور اس نے پاکستان نے اس کی سفارش بھی کر دی نوبل پیس پرائز کی، اور وہ چاہ رہا تھا کہ میڈل ایسٹ سے خود کو میڈل ایسٹ کے کرائسس سے علیحدہ کر دے۔ تو اب دیکھا جائے گا کہ کیا ٹرمپ دنیا کو امن کی طرف لے کر جا رہا ہے، یا یہ جو ورلڈ وار 3 اس نے سٹارٹ کر دیا کیا یہ دنیا میں امن لائے گی؟ تو یہ ایک دوہری پالیسی ہے جو بھی ہے۔ اس کے بعد ایران کا رد عمل دیکھا جائے تو ایران نے کہا ہے کہ ان بام سے ہماری جو سائٹس ہیں کو نقصان تو پہنچا ہے، لیکن ہم نے پہلے ہی سے اپنے نیوکلیئر جو انریچمنٹ پلانٹ سے یا نیوکلیئر جو ڈیفیوز کرنے والی جو سینٹریفیوز جو تھے ہم نے انہیں پہلے ہی ہٹا لیا تھا، یا انہوں نے کہا کہ یہ بنکرز جو بم استعمال ہوئے ہیں وہ زیر زمین اتنا نہیں جا سکے۔ تو مختلف رائے آ رہی ہیں ایران کی بھی جانب سے۔ تو اب دیکھنا ہوگا کہ ایران اس صورتحال میں کیا کرتا ہے۔ ایران نے پہلے ہی جو ہے اس حملے کے بعد جو کہ 22 جون کو ہوا تھا، اسرائیل پہ جو ہے میزائل خیبر شکن داغنا شروع کر دیے ہیں، اور ان کے ڈیفنس سسٹم کو کافی حد تک جو ہے نقصان پہنچایا، اور ان کے جو شہر ہیف ہے اور تل ابیب ہے اس میں کافی میسو ڈسٹرکشن ہوئی ہے۔ ابھی رپورٹ نہیں ہو رہی لیکن وہاں پہ میسو ڈسٹرکشن ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ایران نے اسٹریٹ آف ہارموز کو بھی بند کرنے کی دھمکی دے دی، اور وہ اس پہ کام کر رہے ہیں۔ اگر اسٹریٹ آف ہارموز کو وہ روک دیتے ہیں تو 20% جو آئل ہے ورلڈ آئل کی جو ایکسپورٹ ہو رہی ہے اس ٹریڈ سے گلف کنٹریز سے ریسٹ آف دا ورلڈ وہ ڈسٹرب ہوگی، جس کی وجہ سے پاکستان میں اور دیگر کنٹریز میں بھی جو ہیں وہ آئل پرائسز جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جائیں گی، اور اس طرح انفلیشن اور ریسیشن کا ایک نیا جو ہے دور شروع ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ایران نے USA کو وارن کیا ہے کہ اس کی جتنی دوسرے ممالک لیبیا ہو، سیریا ہو، عراق ہو، جارڈن جو وہاں پہ اڈے ہیں ان کے جنگی طیاروں کے لیے، ان کو وہ جو ہے ان پر اٹیک کرے گا۔ اور اس کے علاوہ ایران کی جو مڈل ایسٹ میں پراکسیز ہیں جس میں حزب اللہ اس وقت ہے، اس کے علاوہ ایران کی جو پراکسی ہے ہوتیز جو یمن میں ہیں،
اس کے علاوہ ملیشیا جو ہیں ان کے ساتھ ایران نے اپنے مزید جو ہے ان کے ساتھ کام کرنے پر سوچ لیا ہے کہ وہ اس کے ذریعے اسرائیل کو ڈیمیج کریں گے۔ تو آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا یو ایس اے نے ورلڈ وار 3 کے لیے کیا دروازہ کھول دیا ہے؟ کیا یو ایس اے دنیا کو ورلڈ وار 3 میں دھکیلنا چاہ رہا ہے؟ اور کیا ایران جو ہے وہ اپنے نیوکلیئر انریچمنٹ پروگرام کو بچا سکا ہے کہ نہیں؟ اور آنے والے دنوں میں ایران مزید کیا سٹیپ لے سکتا ہے؟